اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر آپ کو ان کا اعراض گراں گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، پھر کوئی معجزہ لے آؤ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو راستے پر جمع کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، بس آپ بے خبروں میں سے نہ ہو جائیے۔ انما يستجيب الذين يسمعون، وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ والموتى يبعثهم الله، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ ثم إليه يرجعون، پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرما دیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں اکثر لوگ بے خبر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی زیر درس آیات مبارکہ کل کی آیات مبارکہ کے ساتھ منسلک ہیں۔ عرض کیا گیا تھا کہ مکہ کے کافر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے مطالبے پر، ہماری فرمائش پر، ہماری پسند کا معجزہ دکھائیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ دکھائیں، جیسے ہم کہتے ہیں ویسا کر کے دکھائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جب یہ کیفیت دونوں کی دیکھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، آپ کے ذہن پر بوجھ اور گرانی دیکھی گئی، پریشانی دیکھی گئی، کیونکہ آپ غمگین ہوتے تھے کہ میں بار بار ان کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا بار بار ان کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں، ان کو سمجھا رہا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں خاتم النبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور میں تمہیں اس رب کی طرف بلا رہا ہوں جس رب کی طرف مجھ سے پہلے انبیاء بلایا کرتے تھے، میری بھی دعوت وہی ہے، لیکن میں آخری نبی ہوں،
اب میں اور قیامت دونوں اکٹھے، میرے بعد قیامت آئے گی، نبی نہیں آئے گی۔ اور یہ میں بارہا تمہیں اس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں، سنا چکا ہوں کہ میرا تذکرہ اپنی کتابوں میں جا کر دیکھیں کہ رب العزت نے میرے بارے میں آپ کی کتابوں میں کیا ارشاد فرمایا۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی، تورات، زبور، انجیل کے اندر میرا تذکرہ تمہیں ضرور ملے گا۔ صرف میرا ہی نہیں، میرے خاندان کا تذکرہ بھی ملے گا، میرے قبیلے کا تذکرہ ملے گا، میرے آباء و اجداد کا تذکرہ تمہیں ملے گا، میرے دوستوں، میرے صحابہ کا تذکرہ تمہیں ملے گا، میرے شہر اور میرا اس شہر سے ہجرت کر کے دوسرے شہر جانے کا تذکرہ بھی تمہیں تمہاری کتابوں کے اندر ملے گا۔ پڑھ کر دیکھیں، پھر میری نشانیاں، میرے اوصاف، میرے اخلاق، میرا کردار، میرا ایک ایک نشانی تمہیں ملے گی کہ میں آخری نبی ہوں، اور آخری نبی کے اندر یہ صفات ہوں گی، یہ خوبیاں ہوں گی، اور اس عظمت کے ساتھ اور اس بزرگی کے ساتھ متصف فرمایا گیا ہے۔ لیکن وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور کفار مکہ کو بھی بتلایا، اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، ہم ہر بندے کی پسند کے مطابق معجزہ نہیں دکھایا کرتے، اور ہم نے تو آپ پر معجزات کی ویسے ہی بارش کر رکھی ہے۔ آپ کی نشانیاں اور آپ کے ہاتھ سے بہت ساری نشانیاں ظاہر کر رہے ہیں جن کا آپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ مسلسل تسلسل کے ساتھ ہم معجزہ دکھا رہے ہیں، لیکن جو ہم چاہتے ہیں وہی دکھائیں گے اور نہیں دکھائیں گے، کیونکہ میرا دستور یہ ہے کہ جب کوئی منہ مانگا معجزہ طلب کرتا ہے تو پھر اس کی خلاف ورزی کرنے پر ہم اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے، ان کو ختم کر دیا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ سچی طلب والا کون ہے، اور ازراہ مذاق آپ پر طرح طرح کی باتیں بنانے والے کون ہیں۔ جو سچی طلب اور سچی نیت لے کر آپ کو نبی ماننا چاہتے ہیں، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عظمت کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کے مطابق معجزہ بھی دکھا سکتے ہیں اور دکھائے بھی ہیں، لیکن ان کے کہنے پر جو ایمان لانے والے نہیں ہیں ہم معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ یہ بتایا جا چکا ہے معجزہ کہتے کس کو ہے، پھر دہرا دیا جائے کہ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ کوئی پیغمبر ایسی نشانی امت کو دکھائے جس کا وجود نہیں، اور جس واقعے کو عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوا کرتا، بلکہ اللہ جب دکھانا چاہے تب وہ معجزہ دکھایا جا سکتا ہے، اور نہ اپنی مرضی سے
نہیں ہوتا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, ابھی ماں کے بطن کے اندر تھے تو رب معجزے دکھا رہا, تب سے ہی معجزات شروع ہو گئے تھے. مشہور ہے, حضرت آمنہ فرمایا کرتی تھی کہ جب سے یہ مہمان میرے پیٹ میں آیا ہے تو میرے جسم سے خوشبوئیں نکلتی ہیں, میں تھوکتی ہوں تو میرے لعاب سے خوشبو نکلتی ہے, میں چلتی ہوں پتھر نوکیلے پر پاؤں رکھتی ہوں تو موم کی طرح نرم ہو جاتا, میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل میرے سر پر آ کر سایہ کرتا ہے, اور میں پتھروں کے قریب سے گزرتی ہوں تو پتھر اور درخت مجھے سلام کرتے ہیں, میں کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں, باقی عورتوں کو نیچے جھکنا پڑتا ہے پانی نکالنے کے لیے, جب میں کنویں کے اندر ڈول ڈالتی ہوں تو مجھے نیچے نہیں جھکنا پڑتا, پانی خود اوپر آتا. ابھی آپ دنیا میں آئے نہیں تو معجزات کی بارش پہلے سے ہی چل رہی ہے. تو یہاں بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب یہ جتنے مرضی مطالبے کرتے رہیں, ہم ان کے مطالبے پر معجزہ نہیں دکھاتے, نہ دکھائیں گے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ, یہ آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں, آپ سے اعراض کرتے ہیں, پہلو تہی اختیار کرتے ہیں, آپ پریشان نہ ہوں. پھر بھی آپ ضد کرتے ہیں, پھر بھی آپ یہ کہتے ہیں, تو آپ اپنی مرضی سے کسی کو معجزہ دکھا ہی نہیں سکتے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ, آپ دکھانا چاہیں تو زمین میں سرنگ نکال کر معجزہ لے آئے, یا آسمان پر سیڑھی لگا کر چلے جائیں اور آسمان سے کوئی معجزہ دکھا دیں, ایسا نہیں ہو سکتا. سرنگ نکال بھی لیں تب بھی معجزہ نہیں دکھا سکتے. یہاں اللہ پیغمبر کو بے اختیار ثابت کرنا چاہتے ہیں. معجزہ دکھانے کی قدرت صرف ایک رب کو ہے, کسی پیغمبر کو بھی نہیں ہے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ, اگر آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں تو ڈھونڈیں, تب تغیہ کا مطلب تلاش کریں, نَفَقًا فِي الْأَرْضِ, زمین میں کوئی سرنگ نکال کر دیکھ لیں, شاید کوئی معجزہ مل جائے, شاید کوئی دلیل مل جائے. اور سلمن فی السماء, زمین میں نہ ملا تو آسمان پہ سیڑھی لگا کر چڑھ جائیں, پھر آسمان سے کوئی نکال کر دیں. فرمایا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. پتہ یہم بھی آیا, نکال کر لے آئیں معجزہ, کوئی نشانی لے آئیں. فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ, اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو, ان سب کو راہ راست پر لے آتا, ان کو ہدایت دے دیتا, ان کو کلمے کی توفیق دے دیتا, ان کو ایمان نصیب کر دیتا. لیکن میرا رب ایسا چاہتا نہیں ہے. کائنات کا نظام جیسے جس حکمت سے اس نے بنایا ہے, اسی حکمت کو مد نظر رکھا جائے تو رب تعالیٰ چاہتا تو سب کو مسلمان پیدا کرتا, کوئی کافر پیدا کرتا ہی نہ. لیکن رب نے ایسا کیا نہیں. جس جس کو رب نے ہدایت دینی تھی, یہ ازل ہی سے اس کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ میں نے کس کو ہدایت دینی ہے, کس کو ایمان کی دولت سے بہرہ کرنا ہے, اور کس کے دل اور دماغ اور عقل پر پردہ ڈالنا ہے, مور لگانی ہے. یہ اس کی طرف سے فیصلے ہیں. اپنی مرضی سے نہ ہم آئے, اپنی مرضی سے نہ جائیں گے, اپنی مرضی سے نہ ایمان لائے, نہ اپنی مرضی سے ہم کافر ہوں گے, بلکہ رب چاہے گا تو یہ سارے کام ہوں. فرمایا ہاں یہ بات کان کھول کر سن لیں. فلا تکونن من الجاہلین, اے محبوب اس طرح کی یہ بے ڈھنگی فرمائشوں پر کان نہ دھریں. یہ جہالت جاہلوں کے کام ہے. آپ تو میرے محبوب ہیں, یہ جاہل لوگ ہیں,
ان کا ہر مطالبہ ہم پورا نہیں کریں گے، بلکہ جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا، جو ہم دکھائیں گے وہی دیکھ سکیں گے۔ ان کے ہر مطالبے کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے ہی نہیں، ہم چاہتے ہی نہیں کہ ان کے ہر مطالبے کو پورا کریں۔ ہاں، انما یستجیب الذین یسمعون، یہ سننے کے باوجود یہ قبول کرنے کی طاقت رکھتے بھی ہیں، پھر بھی نہیں سنتے، سننے کے باوجود یہ بہرے ہیں۔ اور والموتى یبعثهم اللہ، ہم ان کو مار کر دوبارہ زندہ کریں گے، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی طاقت کتنی ہے، اللہ کی قدرت کتنی ہے، اور اللہ کے نبی کتنے ہیں، اور ہم نے جس نبی کو نبوت عطا کی ہے اپنی مرضی سے کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ ثم الیہ یرجعون، سب نے ایک دن میرے پاس آنا ہے، سب نے وہاں جمع ہونا ہے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، وہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا، ان کو نشانی کیوں نہیں دکھائی گئی ان کی مرضی کے مطابق۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، ہم ہر نشانی دکھانے کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ دکھائی ہیں نشانیاں، اللہ نے نشانیاں دکھائی ہیں۔ کل بھی عرض کیا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی نشانی تھی یا نہیں تھی؟ پتھروں کے کلمہ پڑھنے کی نشانی تھی یا نہیں تھی؟ درختوں کا چل کر آنا اور کلمہ پڑھ کر سنانا یہ نشانی تھی یا نہیں تھی؟ تھی نا۔ آسمانوں پر جانا، معراج کر کے تشریف لانا، یہ نشانی تھی یا نہیں تھی؟ سلمان فارسی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے محبوب میں فلاں یہودی کے ملازمت کرتا ہوں، وہ مجھ پر تشدد کرنے کا چیلنج کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ اگر صبح تک 200 کھجور کے درخت نہیں لگاتے اور تجھے آزاد میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ یہ درخت کو پھل نہ لگ جائے تیار ہو کر۔ کھجور کا درخت کتنے سالوں میں تیار ہوتا ہے؟ کتنے سالوں میں پتہ ہے؟ کم از کم 10-12 سال لگتے ہیں کھجور کا پھل لگنے تک، اس کے تیار ہونے میں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ابھی چلتے ہیں۔ آپ نے 200 کھجوروں کی گٹلیاں لی اور یہودی کے باغ میں لگا دی، کھڑے ہو کر رب سے مانگا ہے اللہ میرا کام تھا لگانا، اس کو اگانا، جوان کرنا، پھل لگانا کس کا کام ہے؟ بولو بولو، کس کا کام ہے؟ آپ لگا کر تشریف لے آئے گھر، اور حضرت سلمان کو کہا جاؤ سلمان دیکھ کے آؤ کیا صورتحال ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تشریف لے جاتے ہیں اور دیکھا وہ کھجور کا درخت تن آور ہو چکا تھا، قد آور ہو چکا تھا اور پھل پک چکا تھا۔ یہ ہے نشانی اللہ نے دکھائی، ایک نہیں ہزاروں، علماء نے 3000 نشانیاں لکھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ظاہر ہوئی۔ تو یہ نشانیاں دکھانا پیغمبر کی قدرت میں نہیں تھا، رب دکھا رہا تھا، اور رب کہتا ہے وقالوا وقل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، ہم ہر نشانی دکھانے کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ تم کہتے ہو کوہ صفا سونے کا بن جائے، تم کہتے ہو احد پہاڑ سونے کا بن جائے، تم کہتے ہو مکے کے اندر درخت لگ جائیں،
تم کہتے ہو مکے کے اندر ندیاں نکل جائیں، پانی کی نہریں نکل جائیں، ہم ان کے مطالبے پورے نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایمان نہیں لانے والے۔ ہاں جو ایمان لانے والے تھے، ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب میں آپ سے اپنی والدہ کے لیے دعا کرواتا ہوں، میں تو مسلمان ہو جب تو آپ کی غلامی میں آ چکا، میری والدہ کے لیے بھی دعا کر دیں۔ عرض کر کے گھر چل جاتے ہیں اور یہ ذہن بنا کے جاتے ہیں کہ گھر میں پہلے پہنچتا ہوں، پیغمبر کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ ابو ہریرہ نے دیکھا، ابو ہریرہ بعد میں پہنچا، پیغمبر کی دعا پہلے پہنچ چکی، دعا پہلے پہنچ چکی۔ جنہوں نے ایمان لانا تھا ان کے مطالبے رب نے پورے کیے۔ اللہ کے محبوب نے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر یوں کہا، اللہ ابو بکر خود آیا، عثمان خود آیا، علی خود آیا، معاویہ خود آیا، طلحہ زبیر خود آئے، یہ سارے خود آئے، لیکن ایک میں بھی تجھ سے مانگتا ہوں، ایک میں بھی تجھ سے مانگتا ہوں۔ دو بندوں کا مطالبہ رب کے سامنے کر دیا، اے اللہ عمر ابن حشام دے دے، عمر ابن خطاب دے دے، ان دونوں میں سے اگر تو اپنے دین کی عزت چاہتا ہے، دین کی تقویت چاہتا ہے، دین کی سربلندی چاہتا ہے، تو مجھے ان دونوں میں سے ایک سردار دے دے۔ اگر تم مجھ سے پوچھتا ہے کہ تیری کیا منشا ہے، میری منشا یہ ہے کہ مجھے عمر ابن خطاب دے دے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ کے گھر تشریف لے آئے۔ ادھر عمر نے منصوبہ بنایا کہ میں محمد کو معاذ اللہ قتل کرتا ہوں، قتل کی نیت سے تلوار نکالے، پہنچ گیا گھر میں۔ حضرت حمزہ کو پتہ چلا کہ عمر حضور کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے کہا، لوگو اگر یہ اچھی نیت سے آیا ہے تو ویلکم، مرحبا کہتا ہوں، اگر اس کی نیت درست نہیں تو اسی کے تلوار سے اس کی گردن تن سے جدا کر دو، یہ بچ کر نہیں جا سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور آ کر دو جنے ہو کر بیٹھ کے پیغمبر نے دو کندھوں سے پکڑ کر یوں جھنجھوڑا، عمر میری نبوت کی تصدیق کس طرح چاہتا ہے؟ ابھی تک تجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ میں آخری نبی ہوں؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کہا اللہ کے محبوب میں اپنی بہن سے آپ کے اوپر اترنے والا قرآن سن کر آپ کی غلامی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ گیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے۔ آیا قتل کی نیت سے تھا، لیکن اللہ نے ہدایت دی، یوں رب نے نشانیاں دکھائی ہیں اپنے محبوب کو۔ تو کوشش آپ حضرات کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کافروں کے مطالب پر کسی کو نشانیاں نہیں دکھایا کرتے، بلکہ ان کو نشانی دکھاتے ہیں جو ہدایت کے طلبگار ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں وہ پاگل ہوتے ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہوتا، ان کو عقل ہی نہیں ہوتی۔ لہذا سوال کرتے وقت بھی سوچنا چاہیے میں کیا سوال کرنے لگا ہوں۔ وہ پیغمبر تھے جن کو وہ سوال کرتے تھے، رب جواب دیا کرتا تھا، رب خود جواب دیتا تھا۔ ان کے مطالبے ہم پورے نہیں کریں گے اس لیے کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں ان کا ہم ہر مطالبہ پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن سنت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صفحہ درود فرمائے۔